اس وقت گاڑی اسی بلڈنگ کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، لیکن میں دیوار کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سے آنے سے بچ گیا۔ یہ ایک ویگن نما گاڑی تھی۔ اس کی اندرونی لائٹ کی روشنی میں مجھے دلیر سنگھ کا منحوس چہرہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور کافی بندے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بابو سامنے برآمدے میں کولر لگا ہوا تھا۔ چوکیدار عمارت کی اندرونی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں سے پی لو، میرے پاس تو دھنیہ واد۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور ان کے گاڑی سے باہر آنے سے پہلے میں بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ ان کی گاڑی بائیں جانب سے آئی تھی، میں نے بھی وہی سمت اختیار کی۔ واپسی پر انہوں نے فطری طور پر دائیں طرف جانا تھا، کیونکہ بائیں طرف سے آتے وقت راستے میں میرا ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد صرف دائیں جانب ہی رہتی تھی جدھر وہ میری تلاش میں جا سکتے تھے، لیکن یہ ایک حتمی بات نہیں تھی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ چوکیدار سے پوچھنے پر انہیں میرے فرار کی صحیح سمت معلوم ہو جاتی۔ اسی لیے تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے روڈ کی بجائے گلیوں میں سفر کرنا مناسب سمجھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سردی اپنے جوبن پر تھی۔ صبح ہونے میں ابھی تک 7-8 گھنٹے پڑے تھے۔ گویا دن میں کافی آرام کر چکا تھا، اور اس وقت بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے باوجود میرا دل چاہ رہا تھا کہ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے، کیونکہ بغیر پلاننگ کے امبالے سے فرار ہونا مشکل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس شہر کے محلے وقوع سے ناواقفیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس یا خفیہ ایجنسی والے میری تلاش کر رہے تھے، اس سے بھی میں ناواقف تھا۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتے ہوئے جوئی کے فلیٹ سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اکاؤ کا راہگیروں کو دیکھ کر مجھے گلیوں میں انجینئت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں مٹر گشت کے انداز میں ٹہلتا ہوا دائیں بائیں کے راہگیروں کو گہری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ راہگیروں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں گلی کے آخری سرے پر ایک پولیس والے کو دیکھ کر ایک چھوٹی گلی میں مڑ گیا۔ وہ گلی آگے روڈ پر جا نکلی۔ روڈ پر سفر کرنا تو گلیوں کی نسبت زیادہ خطرناک تھا، لیکن میں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ روڈ پر میں تھوڑی دیر دور ہی گیا تھا کہ بس سٹاپ پر مجھے ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ رات کے اس وقت لڑکی کو اکیلے دیکھ کر مجھے اچنبھا سا ہوا۔ وہ شوخ کلر کی ساڑی میں ملبوس ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر بجائے اس نے دائیں بائیں یا نیچے دیکھنے کہ جو عموماً عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی آنکھیں عجیب قسم کی دکھائی دیں۔ میرا واسطہ الحمدللہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی غلط قسم کی عورت سے نہیں پڑا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر بے ساختہ میرے ذہن میں کسی کال گڑھ کا خیال آ گیا، اور اس میں چند قدم آگے ہی بڑھتا ہوں گا کہ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی جب اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، بابو رات کے لیے ساتھی چاہیے۔ اس کی کھلی ڈھیلی دعوت سن کر ایک بار تو میرے کانوں میں لوئیں تک گرم ہو گئی، اور میں نے چاہا کہ اپنے قدموں کو تیز کر کے وہاں سے نکل جاؤں، مگر پھر رات گزارنے کے خیال نے میرے قدموں کو روک دیا، اور ایک فیصلے پر پہنچ کر میں اس سے مخاطب ہوا۔ جگہ کا بندوبست ہو جائے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، مگر پھر بولی، ہو جائے گا، مگر اس کے لیے علیحدہ پیسے دینے ہوں گے۔ منظور ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، مگر رازداری شرط ہے۔ وہ تو آپ نہ بھی کہیں تو ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آئی، میرا ہاتھ تھام کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بالکل سردار اور جذبات سے حالی لمحہ تھا میں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی جوہی کے ساتھ اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی حدت ابھی تک مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ریٹ طے کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں گھٹیا پن کی حد کراس کرتے ہوئے بولا، عام حالات میں کبھی بھی اس قسم کی گھٹیا بات میرے منہ سے نہ نکلتی، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے اس روپ میں ڈھلنا پڑا، ورنہ عورت کی تکریم و تقدیس تو بچپن سے مجھے سکھائی گئی تھی۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں کے علاوہ میں عورت کے کسی اور روپ سے واقف نہیں تھا۔ یہ تو عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مرد کی عیاری نے عورت کو کئی قسم کے بحث میں بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس پھولوں سی نزاکت اور شبنم کے قطروں جیسی پاکیزگی رکھنے والی صنف کو اتنا پستی سے گرا دیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ پستی کا تصور ناممکن ہے۔ گویا اس جرم میں عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس میں زیادہ ہاتھ مرد کا ہے، اور عورت کو اس کی سادگی نے اس جرم میں ملبوس کر رکھا ہے۔ شاید کچھ قائرین کو میرے الفاظ نقطہ نظر انداز کے اختلاف ہو، بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے، اور اختلافات رکھنے والے اختلافات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ 250 کمرے کے کمرہ ہوٹل کا ہوگا؟ میں نے بے اختیار رک کر پوچھا۔ کیوں؟ اس صورت میں مجھے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا۔ نہیں، میرا اپنا گھر ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اور کون ہے اس میں؟ میں مطمئن ہو کر پھر اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ سر لہجے میں بولی۔
آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سوری اس کے لہجے کی ناگواری محسوس کرنے کے بعد میں بے ساختہ بولا، اصل میں میرا ارادہ ہے کہ میں پوری شب آپ ہی کے ساتھ گزاروں اور معاوضے میں آپ کو 250 کی بجائے 500 روپے دینے کو تیار ہوں، لیکن میں پوری شب آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ اتنے زیادہ معاوضے کا سن کر اس نے انکار نہ کیا۔ مجھے صرف آرام کے لیے جگہ درکار ہے۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ قائرین کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ انڈیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، ہندی، گجراتی، اردو وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کی اردو میں ہندی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انڈیا میں نے جتنا عرصہ گزارا، میرا واسطہ بھی ایسی ہی اردو سے پڑا۔ ہاں، قائرین کی سہولت کی خاطر کہ یہ زیادہ تر قائرین ہندی کے الفاظ سے ناآشنا ہوں گے، میں نے مکالمے میں ایسے الفاظ کے استعمال سے اعتراض برتا ہے۔ البتہ جو اکا دکا کا لفظ مکالمے میں مستعمل ہوئے ہیں، وہ بھی اتنے عام فہم ہیں کہ انشاءاللہ کسی کو بھی سمجھنے میں وقت نہیں لگے گا۔ میں اس کے ہمراہ ٹیڑھ میڑھی گلیوں سے گزرتا ایک بوسیدہ سی بلڈنگ کے آتے میں داخل ہوا۔ اس کی عمارت 3 منزلہ تھی۔ وہ مجھے دوسری منزل پر ایک پرانے سے فلیٹ کے سامنے لائی اور بے دھڑک دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس فلیٹ کی حالت جوہی والے فلیٹ سے بہت ہستہ تھی، لیکن ان دونوں فلیٹوں کے رقبے میں کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ فلیٹ بھی 3 چھوٹے کمروں اور کچن باتھ روم پر مشتمل دکھائی دیا، جس میں داخلی کمرہ لازماً ڈرائنگ روم تھا۔ اس میں 2 پرانی سی چارپائیوں کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز موجود نہ تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک اندرونی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک ہی چارپائی پڑی تھی اور اس کی حالت باہر والی چارپائیوں کی نسبت بہتر تھی۔ چارپائی پر ایک پھولدار چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد چیز تھی جو اس فلیٹ میں مجھے ستھری دکھائی دی۔ بیٹھیں، اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں آرام سے چارپائی پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ منتظر نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی اور پھر میری جانب سے کوئی حرکت نہ ہوتی دیکھی تو بولی، میرا خیال ہے آپ کا یہ پہلا موقع ہے، اور میں اس کے اندازے پر حیران ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے وہ آہستہ سے ہنسی۔ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ آپ نے ابھی تک طے کی ہوئی رقم ادا نہیں کی۔ میں حیرانی سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں؟ بھاگنے کی بات نہیں ہے بابو، عورت وہ جنس ہے کہ خریدار کے حوالے ہونے سے پہلے اپنا معاوضہ وصول کرتی ہے۔ اوہ سوری، میں واقعی معلوم نہیں تھا۔ میں کوٹ کے اندرونی جیب سے 500 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، اور اس نے چپ چاپ پیسے وصول کر کے کہا، میں ابھی آئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ چارپائی کتنے رازوں کی امین تھی اور نامعلوم کتنے مرد یہاں پر اپنی جوانی لٹکا چکے تھے۔ مجھے اس چارپائی پر کراہت سی محسوس ہوئی۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ آن موجود ہوئی اور آتے ہی بولی، بابو آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں آپ سے چلی جاؤں گی۔ اس 1 گھنٹے کے دوران آپ میری ہر بات ماننے کی مجاز ہے نا؟ میں اس سے مخاطب ہوا۔ بالکل، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر ادھر آؤ، بیٹھو۔ میں نے اس کو قریب بلایا اور وہ قریب آ کر بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، میں نے اسے اپنے قریب سے دور کرتے ہوئے کہا، اور وہ بے ساختہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ بابو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ تل ہوتے ہوئے بولی۔ اپنا مطلب پورا کریں اور مجھے جانے دیں۔ اپنا مطلب ہی پورا کر رہا ہوں نا، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ خود تصدیق کر چکی ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے دوران میری ہر بات ماننے کی مجاز ہوں گی۔ بات ماننے سے میری مراد وغیرہ چھوڑو، میں نے قطع کلامی کی۔ اپنا نام بتائیں۔ شرلا وہ جلا کر بولی۔ شادی شدہ ہو؟ ہاں شادی شدہ ہوں، 1 بچے کی ماں ہوں۔ میرا پتی ٹیکسی چلاتا ہے اور میں اپنی زیادہ تر آمدنی شراب نوشی کی نظر کر دیتا ہے۔ میرا بچہ سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے علاج کے لیے 10,000 کی رقم طلب کی ہے۔ اس رقم کو پورا کرنے کے لیے 1 ہفتے سے کوشاں ہوں اور ابھی تک بامشکل 2,000 جمع کر پائی ہوں، بس یا اور کچھ؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ اب جلدی کرو تاکہ میں اپنے بچے کے پاس جا سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑے ہو کر اپنی ساڑی کے بل کھولنے شروع کر دیے۔ وہ بھرے جسم کی ایک قبول صورت عورت تھی اور کسی بھی مرد کے لیے اس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں تو ایک ایسا لائن کا بندہ تھا کہ دوسرے حالات نے بھی مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اس قسم کی عیاشی کا محتمل ہو سکتا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چارپائی پر دھکیل کر بٹھا دیا۔ بابو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ حیرانی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا خاوند اس وقت کہاں ہوگا؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ پڑا ہوگا کسی شراب خانے میں بے ہوش۔ وہ نفرت سے بولی۔ بس شادی کرنے اور بچہ پیدا کرنے کا شوق تھا، کب واپس آئے گا؟
اس کی بات پر میں مسکرا کر بولا، بھگوان جانے کوئی مقرر ٹائم تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی رضائی کمبل یا گرم چادر وغیرہ ہو تو مجھے لا کر دے دو، اور اس کے بعد آپ اپنے بچے کے پاس جا سکتی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ سامنے کو چھوڑو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ تو کیا آپ؟ ہاں، مجھے بالکل تمہاری حاجت نہیں، اور میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ کیوں؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ اس کا عورت پن اپنے ٹھکرائے جانے کو برداشت نہ کر سکا، اور وہ غصیلے لہجے میں بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جلدی سے بولا، مجھے صرف رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے تھا، ورنہ آپ تو اس قابل ہیں۔ میں نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو پھر شرما کیوں رہے ہو؟ رقم تو آپ نے یوں بھی ادا کر دی ہے، وہ مجھے اکساتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس سے جان چھوڑاتے ہوئے بولا، البتہ رات گئی تیری ضرورت ہوئی تو بلوا لوں گا، اور اس وقت اگر میں نہ آ سکی تو پھر میری قسمت، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ چارپائی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اور ہاں آپ پہلے مرد ہیں جس کو میں اپنی گھر لائی ہوں، اسی لیے صبح سویرے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ ویسے میرا پتی تو 9-10 بجے ہی واپس آتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں، وہ پہلے بھی واپس آ سکتا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ وہ میرے ان کارروائیوں سے نا واقف ہے۔ بات سنو۔ وہ جیسے ہی اپنی بات ختم کرنے لگی تو میں نے مڑ کر اسے پیچھے سے پکارا۔ جی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی۔ شاید اس نے میرے پکارنے کا کوئی اور مطلب سمجھا تھا۔ اگر تم واقعی کسی مجبوری کے تحت اس گندگی میں ملبوس ہو تو فکر نہ کرو، صبح مجھ سے اپنے بچے کے علاج کے لیے جتنی رقم چاہیے ہو لے لینا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنی رقم مجھے کیوں دو گے؟ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، تم مجھے اتنی رقم بغیر کسی غرض کے کیوں دینے لگے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ انسانیت سے تمہارا اعتبار اتنا زیادہ اٹھ گیا ہے کہ کسی کی پرخلوص کوشش بھی غرض پر مبنی نظر آتی ہے۔ حالانکہ تم سے کسی قسم کی کوئی غرض ہوتی تو میں ان پیسوں کے دینے کا وعدہ کیے بغیر پوری کر لیتا۔ بہرحال تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ لے لو۔ میں نے جیب میں موجود دلیر سنگھ کے دیے ہوئے پیسے نکال کر اس کے 10,000 کی رقم گن کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ گو مگوسی کیفیت میں کھڑی رہی اور بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں ہلکورے سے مچ رہے تھے۔ یہ اصلی نوٹ ہیں، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جاتا، یہ لے لو۔ میں کسی منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی؟ وہ میرے ہاتھ سے پیسے پکڑ کر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، اور خوشی سے تشکر سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسی منہ سے کر لو، میں شرارتاً بولا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ شکریہ ادا؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ کس منہ سے شکریہ ادا کروں گی، تو تمہارا یہ منہ بھی کافی اچھا ہے، اسی سے کر لو۔ اور میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے کافی اچھی لگی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں شکریہ، اب آپ جائیں، میں بھی آرام کروں۔ یہ کہہ کر میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہاں آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے رضائی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں بعد ہی صاف ستھرے رضائی لیے واپس آئی، اور میرے منع کرنے کے باوجود بڑے پیارے سے رضائی مجھے اڑا کر دوبارہ واپس لوٹ گئی۔ دن کو سونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بھارت سے نکلنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا۔ سرحد عبور کرنے کے لیے مجھے یا تو واپس مقبوضہ کشمیر والا راستہ اختیار کرنا پڑتا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی جتنی بھی زیادہ سخت رکھی جائے، پھر بھی ایسے کئی محسوس راستے مل جاتے ہیں جہاں سے بندہ آسانی سے سرحد عبور کر سکے، اور اس کے لیے مجھے امبالے سے جالندھر اور پھر وہاں سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سے باہر نکلنا پڑتا۔ لیکن یہ ایک طویل اور دشوار سفر تھا۔ اس کے برخلاف دوسرا راستہ سمندر کا تھا، اور اس کے لیے مجھے امبالے سے ممبئی تک کا طویل سفر کرنا پڑتا۔ بمبئی مجھے ویسے بھی مجرموں کی جنت ہے، اور وہاں لازماً مجھے کوئی ایسا جرائم پیشہ افراد مل جاتے جو رقم لے کر مجھے پاکستان جانے کے لیے مدد دے سکتے تھے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے مجھے بھاری رقم کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور رقم کا یہ مسئلہ بمبئی کے جواخانے آسانی سے حل کر سکتے تھے۔ تاج کھیلنے میں مہارت رکھنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں مطلوبہ رقم آسانی سے پیدا کر لیتا، لیکن یہ ایک لمبی بات تھی۔ مجھ سے بڑا کوئی بھی پتہ باز میرے اس منصوبے کو ہاتھ میں ملا سکتا تھا۔ میں رقم کے حصول کے متبادل طریقوں پر غور کرنے لگا، جس میں چوری ڈکیتی سے لے کر اغوا برائے تاوان کی اسکیمیں تک شامل تھیں، اور پھر انہیں خیالوں میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بستر سے کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن کسی جوان عورت کے جسم کا لمس اپنی پہچان کرانے کے لیے روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کون؟ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کون ہو سکتی تھی، میں آہستہ سے بولا، میں ہوں شرلا۔ وہ مجھ سے لپٹتے ہوئے بولی،
میں نے سوچا شاید آپ میری ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کی اس بات نے میرے اندر آگ سی بھڑکا دی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر چند لمحے وہ مجھ سے لپٹی رہی تو اپنی خواہشات پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور سخت لہجے میں بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اب کون سی مجبوری سے تم غیر مرد کے بستر میں گھسی ہوئی ہو؟ شش، क्षमा چاہتی ہوں مہاراج، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اور میں نے اس کے جواب دینے کی بجائے بازو سے پکڑ کر چارپائی سے نیچے دھکیل دیا، اور اتنا غصہ کرنے کا مقصد صرف اسے کمرے سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ میرے اندر نفسانی خواہش انگڑائی لے کر پیدا ہو چکی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد شرلک کی ہلکی سی پیش قدمی مجھے بھی ثابت قدم نہ رہنے دیتی۔ نکل جاؤں یہاں سے، میں دہاڑا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت سی محسوس ہوئی۔ چاند ٹکے دے کر میں ایک عورت کو اس کے گھر سے بے عزت کر دیا تھا۔ یہ غصہ مجھے اپنی ذات پر آنا چاہیے تھا، جو غلطی سے شرلک کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن کیا کرتا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے ایسا برتاؤ پیش کرنا میری مجبوری تھی۔ اس کے بعد مجھے صبح تک نیند نہ آ سکی۔ صبح کی عزتیں میرے کانوں میں پڑیں تو میرے قدم بے ساختہ باتھ روم کی طرف بڑھے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے مجھے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ کمرے میں آ کر میں نے بستر کی چادر سے فرش کو جھاڑا اور پھر ننگے فرش پر ہی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ انڈیا میں داخلے کے بعد یہ میری پہلی نماز تھی۔ نماز کے بعد میں نے گڑ گڑا کر اپنے گھر والوں کی خیریت کی دعا کی۔ دل کو نماز پڑھنے کے بعد بہت سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ فرش سے اٹھ کر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں شرلک کا خاوند واپس آیا تھا کہ نہیں۔ بہرحال جیسے بھی تھا، میرا وہاں سے کچھ کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں زیادہ دیر وہاں ٹھہر کر شرلک کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس ادھیڑ پن میں تھا کہ شرلک دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے برتن، پراٹھے، آملیٹ اور ابلے ہوئے انڈے نظر آ رہے تھے۔ بابو ناشتہ کر لو، وہ آہستہ سے بولی۔ رات والے واقعے کی وجہ سے وہ بچی بچی اور نادان دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے سویرے ناشتہ؟ کیا روزانہ اسی ٹائم ناشتہ تیار کرتی ہو؟ یہ ناشتوں والا گھر نہیں ہے بابو، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ یہ تو صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جاگ گیا ہوں؟ میں حیرانی سے اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے آپ کو باتھ روم میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ چلو اچھا ہو گیا، میں ویسے بھی جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ناشتہ کرتے ہی نکل پڑوں گا۔ اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ یہاں چند دن اور بھی ٹھہر سکتے ہیں، وہ چائے کپ میں ڈال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیوں، اپنے شور سے پٹوانے کا ارادہ ہے؟ میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ میرے مذاق کو نہ سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی۔ اصل میں ہم چند دنوں کے لیے دلی جا رہے ہیں، تو پیچھے گل خالی رہے گا، اسی لیے سوچا کہ آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ دلی؟ مہربانی سے بولا۔ وہاں کس لیے؟ اب آپ کی مہربانی سے اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا علاج دلی سے کروا سکیں گے۔ یہاں سے بس کے ذریعے جاؤ گے؟ میں نے معلومات لینے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں، اپنی ٹیکسی میں جائیں گے، وہاں پر میرے بہن کا گھر ہے۔ میرا پتی بھی وہیں اپنی ٹیکسی چلا کر ٹوٹی پھوٹی مزدوری کرتا رہے گا جب تک کہ منا ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اگر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دلی جانا چاہوں تو آپ کی ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ لیکن ایک بات بتا دوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، میں مجرم ہوں اور پولیس سرگرمی سے میری تلاش میں ہے۔ پھر بھی اگر آپ یہی اچھا ہے تو ہم آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ پولیس سے بچنا آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ تمہارا پتی راضی ہو جائے گا؟ اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے ہوتے دیکھ کر میں اسے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اگر وہ کچھ نہ کہے تو میں ٹیکسی کی ڈگی میں گھس کر سفر کر لوں۔ ڈگی میں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مگر اتنا گشت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھ کر سفر کر سکتے ہو۔ بتایا تو ہے کہ پولیس شدت سے میری تلاش میں ہے۔ اوہ، مجھے خیال نہیں رہا۔ بہرحال جو آپ کو اچھا لگے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی پتی کو تیار کر لینا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کو تیار ہی سمجھو۔ اوکے کہہ کر میں سر ہلاتا ہوا فلیٹ سے نکل کر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسی طرح گھومنا میرے لیے نقصان دہ تھا، لیکن میری غرض صرف تازہ اخبار کا حصول تھا تاکہ میں تازہ حالات سے باخبر رہ سکتا۔ اس کام کے لیے شرلک کو بھیجنا مجھے خلاف مسلط لگا۔ شرلک کی فلیٹ کی طرف آتے وقت راستے میں مجھے ایک بک سٹال نظر آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ صبح سویرے اس پر اخبار مل جائے گا۔ مفرل نے میری آنکھوں کے علاوہ تمام چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور مجھے آسانی سے پہچاننا مشکل تھا۔ لے کر میری کامت تھی کہ جسے مجھے پہچانا جا سکتا تھا۔ میرا قد 6 فٹ 2 انچ کے قریب تھا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا بھی قد نہیں تھا کہ میری شناخت کا خصوصی سبب بن جاتا۔ سورج نکل آیا تھا اور گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی تھی، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ کاروباری قسم کے تھے۔ مطلوبہ بک سٹال ابھی تک نہیں کھولا تھا۔
میں اس کے آگے گزرتا چلا گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ نزدیک ہی مجھے دوسرا بک سٹال کھلا ہوا ملا۔ بک سٹال سے انگریزی کے 2 اخبار لے کر میں نے واپسی کا قصد کیا۔ شرلا کے فلیٹ تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ دستک دینے پر دروازہ شرلا نے ہی کھولا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو پسند آ جانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔